سب سے پہلے آپ کو بتائیں آج کے دن کی اہم خبر۔ جعلی ڈگری کیس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب چیف کورٹ گلگت بلتستان نے وزیر اعلیٰ کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا اور خالد خورشید کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے پیپلز پارٹی کے عبدالحمید اور نون لیگ کے رانا فرمان علی نے خالد خورشید کی ڈگری کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ڈگری لندن کی تھی، انہیں جی بی بار کونسل نے وکالت کا لائسنس جاری کیا تھا، لیکن لندن کی یونیورسٹی نے ڈگری کی تصدیق نہیں کی اور اس طرح جعلی ڈگری کیس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نااہل قرار پائے ہیں۔ چیف کورٹ گلگت بلتستان نے وزیر اعلیٰ کے خلاف اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ خالد خورشید کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے پیپلز پارٹی کے عبدالحمید اور نون لیگ کے رانا فرمان علی نے خالد خورشید کی ڈگری کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی نااہلی کے بعد سیاسی صورتحال پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے حافظ حفیظ الرحمان کو طلب کر لیا ہے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان اسلام آباد ابھی تک روانہ نہیں ہو سکے۔ بالکل ایسا ہی وزیر اعظم نے اہم مشاورت کے لیے حافظ حفیظ الرحمان کو فوری اسلام آباد طلب کیا تھا۔ اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی نااہلی کے بعد سیاسی صورتحال پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حفیظ الرحمان کو طلب کر لیا گیا، لیکن چونکہ موسم وہاں پر خراب اور موسم کی خرابی کے باعث سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان اسلام آباد روانہ نہیں ہو سکے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کریں تو شنگھائی تعاون تنظیم کا ورچوئل اجلاس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ہوا، جس میں روسی اور چینی صدور سمیت ممبر ممالک اور بہت سی ریاستوں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں مودی نے حسب معمول پاکستان کا نام لیے بغیر ہرزہ سرائی کی۔ جی ہاں، لیکن اس بار منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اجلاس کا مقصد ایران کو رکنیت دینا اور بیلاروس کی شمولیت کی راہ ہموار کرنا ہے۔ مودی کی سربراہی میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاک بھارت ٹاکرے میں بدل گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی مذمت ہونی چاہیے، اپنے مذموم ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اقلیتوں پر مظالم کی بھی مذمت کرنا ضروری ہے۔ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ The hydra-headed monster of terrorism and extremism, whether committed by individuals, societies or states, must be fought with full vigor and conviction. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو ایس سی او ممبر بننے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو ایس سی او فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بیلاروس کو بھی شمولیت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ مودی کے خطاب کے دوران لی گئی تصویر بھی بھارتی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، مگر شہباز شریف نے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی اور مودی کا حساب وہیں چکتا کر دیا۔ خبر آپ کو دیں، نانگا پربت کیمپ 4 پر موسم کی خرابی کے باعث پھنسے کوہ پیما آصف بھٹی بیس کیمپ پہنچ گئے ہیں۔ اچھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آصف بھٹی کو آذربائیجان کے ساتھی کوہ پیما نے بیس کیمپ تک لانے میں مدد کی تھی۔ اس سے پہلے آپ کو ہم نے خبر دی تھی کہ ان کے بیٹے نے بھی وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اب یہ بیس کیمپ پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آصف بھٹی کو آذربائیجان کے ساتھی کوہ پیما نے بیس کیمپ تک لانے میں مدد کی ہے۔ جی ہاں، اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث پھنسے کوہ پیما آصف بھٹی بیس کیمپ پر پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ آصف بھٹی کو آذربائیجان کے ساتھی کوہ پیما نے بیس کیمپ تک لانے میں مدد کی ہے۔ کچھ ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں تو کاروباری اختتام پر روپے کی قدر میں مزید بہتری۔ اوپن مارکیٹ کی اگر بات کریں تو وہاں بھی ڈالر 10 روپے سستا ہو کر 280 روپے پر بند ہوا۔ دوسری جانب اگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ میں 341 پوائنٹس کی کمی سے 43,557 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے۔ جی ہاں، دن بھر مجموعی طور پر 329 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا ہے۔ 102 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ 208 کے شیئرز میں کمی واقع ہوئی ہے۔ روپے کی قدر بڑھنے سے سونے کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے اور سونا جو ہے وہ 2200 روپے سستا ہو کر 2,05,000 روپے فی تولہ ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1887 روپے کی کمی سے 1,75,754 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں $17 کے اضافے سے فی اون سونا 19,929 پر پہنچ گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ملک کی معیشت کو کئی بار چیلنجز کا سامنا رہا اور مستقل معاشی ترقی پر ہماری توجہ مرکوز ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور افراط زر بڑے چیلنجز ہیں، اور مزید بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی، وہ ہم نجیب نائش کی رپورٹ میں دیکھ لیتے ہیں۔ بینک آف پاکستان کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اسٹیٹ بینک نے 75 روپے کا یادگاری نوٹ جاری کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا، آج ہمارے لیے تاریخی دن ہے جسے یادگار بنانے کے لیے 75 روپے کا نوٹ جاری کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، مستقل معاشی ترقی پر ہماری توجہ مرکوز ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ایک ریزنیبل میڈیم ٹرم رینج کے اندر لے کے آنا، یہ ہمارا کیونکہ ہمارا کی گول ہی پرائس پہ دکھی ہے، جو کہ ہماری لیگل جو رسپانسبلٹی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے، تو اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ اور اس کے لیے پہلا گول جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے، مینٹیننگ انفلیشن ود ان دی میڈیم ٹرم۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا سپروائزری فریم ورک مضبوط ہے، بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور افراط زر بڑے چیلنجز ہیں جس پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ شریعہ کورٹ کے حکم پر شریعہ فائنانسنگ بڑھانی ہے، اسٹیٹ بینک کو ہائی ٹیک کرنے پر فوکس رہے گا، سائبر سیکیورٹی پر بھی ہماری توجہ ہے۔ کیمرامین محی الدین کے ساتھ نجیب نائچ، PNN کراچی۔ توشہ خانہ کی اگر بات کریں تو چیئرمین PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کر دیا، اور عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین PTI کے درخواست منظور کر لی ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس پہ پہلے بھی انڈائٹمنٹ ہونی تھی لیکن وہ نہیں ہوئی تھی، وہ گرفتاری والا معاملہ ہو گیا تھا۔ اب تحریری فیصلہ بھی آ گیا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا 5 مئی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور فریقین کو دوبارہ سن کر وجوہات کے ساتھ 7 روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فریقین کے دلائل سے 8 سوالات عدالت کے سامنے لائے گئے۔ ٹرائل کورٹ نے سوالات نظر انداز کرتے ہوئے قانونی پہلوؤں کا مکمل طور پر جائزہ نہیں لیا ہے۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈز کے میگا کرپشن سکینڈل کی بات کرتے ہیں تو نیب نے چیئرمین PTI کی ضمانت خارج کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا ہے کہ چیئرمین PTI عدالتی حکم کے باوجود پیش نہیں ہوئے، اس لیے ان کی ضمانت خارج کی جائے۔ بالکل، FIA کے مطابق چیئرمین PTI نیب ٹیم کے سامنے بھی شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈز کرپشن سکینڈل میں چیئرمین PTI کی ضمانت خارج کرنے کے لیے نیب سرگرم ہے، اور نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ چیئرمین PTI عدالتی حکم کے باوجود پیش نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ان کی ضمانت خارج کی جائے۔ FIA کے مطابق چیئرمین PTI نیب ٹیم کے سامنے بھی شامل تفتیش نہیں ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب چیئرمین PTI کے کوئٹہ میں وکیل کے قتل سے متعلق متفرق درخواست پر آج سماعت ہوئی، جس میں چیئرمین PTI کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہ دیکھیے۔ چیئرمین PTI کی کوئٹہ میں وکیل کے قتل سے متعلق متفرق درخواست پر سماعت۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس میں کہا، اگر ATA کا سیکشن 6 اور 7 غلط طریقے سے لگایا گیا ہے تو کس قانون کے تحت ان کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ کس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملزم پر غلط دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، آپ کا حق ہے کہ جا کر متعلقہ فورم پر درخواست دیں کہ غلط دفعات لگائی گئی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، کیا آپ نے JIT کو چیلنج کیا ہے؟ وکیل چیئرمین PTI نے کہا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میرے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹسز جاری کر دیے، سرکاری وکیل سے مقدمہ کی تفصیلات طلب کر لیں۔ وکیل چیئرمین PTI کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع دینے کی استدعا بھی مسترد۔ وکیل نے کہا، میرے موکل کی جان کو خطرہ ہے، مہربانی فرما کر گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ استدعا کی گئی کہ لارجر بینچ بنا کر کل مقدمے کی سماعت کا حکم دے دیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس میں کہا، لارجر بینچ بنانا ہمارا اختیار نہیں، اس معاملے میں ہم مفلوج ہیں۔ وکیل نے کہا، اگر آج عدالت نے حکم نہ کیا تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
खबर आपको दें, चौधरी परवेज इलाही की मुबैना कार खास जमान गनमैन से तफ्तीश में नई पेशरफ भी सामने आ गई है। परवेज इलाही और गनमैन जमान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। ऑडियो लीक्स का सिलसिला इसका मतलब जारी है। परवेज इलाही और जमान के माबैन रकम के लेन देन से मुतालिक गुफ्तगू आपको भी सुनवाते हैं। जी कितने पहुंचे सर? बैंक के सामने खड़े हैं, बीवी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ऐसे बैंक के क्या उस बैंक के सामने जाकर खड़े हो गए। अच्छा जी सर। जी सर जी सर मैं आ गया सर। पहुंच गए? जी सर आ गया देखे सर। अच्छा चलो ठीक है। जी सर। तो मैं कितने बैठे हैं? मेन पोर्ट में सर। अच्छा चलो जूना दिन दे दिए को पैसे। जी ठीक है सर। ठीक है सर। देर को कितने ने? पहले सर मेरे को 2 साथ थे सर। चलो ये 2 और ले। जी ठीक है सर। और आपको बताएं कि एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई को लिया अराजी स्कैंडल में चौथी बार कल तलब कर लिया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के अराजी स्कैंडल में मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद भी मौजूद हैं। जी हाँ, तर्जुमान के मुताबिक अगर बात करें कि हाई कोर्ट में वादे के बगैर चेयरमैन पीटीआई को पहला तलबी का नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद अब तक 3 नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। तर्जुमान के एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की बहन और बहनोई को भी 5 जुलाई को तलब किया गया, लेकिन तलबी का नोटिस जमान पाक के रिहाइश गाह पर चस्पा कर दिया गया है और गैर हाजिरी की सूरत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई भी होगी। वेलकम बैक। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी है और फैसले का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर लागू होगा। मजीद भी कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। नेपरा ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। नेपरा के मुताबिक फैसला डिस्कोर्स के माली साल 2022-23 की तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने डिस्कोर्स की दरखास्त पर 24 मई को अवामी समात की थी। इससे कबल जून तक सार्फिन से समाही एडजस्टमेंट की मद में 47 पैसे चार्ज किया जा रहा था। नेपरा का कहना है फैसले का इत्तलाक डिस्कोर्स के तमाम सार्फिन माह सिवाय लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। और लोड शेडिंग की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है और मानसून सीजन के बाद गर्मी में कमी के बाद शॉर्ट फॉल भी कम हो गया है। जी हाँ, एक जानिब हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोड शेडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। शॉर्टफॉल की बात करें तो 5000 मेगावाट रह गया है, जब बिजली की तलब 26,144 मेगावाट हो गई है। पैदावार 21,144 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म लोड शेडिंग का नोटिस लें। उन्होंने ये अपील कर दी है। कराची में पहले लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब तो 3-4 दिन बिजली ही बंद रहती है और शदीद गर्मी के बाइस मसाइल का सामना करना पड़ता है कराची वालों को। ऐसा ही। इसके अलावा जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। उन्होंने मजीद भी कुछ बातें की, कुछ गुफ्तगू की, वो आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। चंद दिनों से जमायत इस्लामी बहुत बुरे तरीके से हुकूमत सिंध के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो सिंध के हर जिले में इस वक्त महसूस की जा रही है। सिंध के जिला जो हैं उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही हैं। अब ईद के दिनों में ही लाड़काना में 3-4 दिन तक लाइट नहीं थी। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने उस पर ना सिर्फ नोटिस लिया और फिर उसके बाद फिर वो बिजली की बहाली मुमकिन हुई। हम गुजारिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इसका सख्ती से नोटिस लें। और इसी सारी सूरत हाल पर जमात इस्लामी की जानिब से भी बहुत तनकीद की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि शहर में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग है। लाड़काना में 7 से 8 रोज से बिजली बंद है। इसके अलावा थरपारकर में हैजे की वबा फूट पड़ी है। पीपल्स पार्टी ने कराची में कब्जा मेयर लाकर बिठा दिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि 2005 में के इलेक्ट्रिक की निजकारी के वक्त ये कहा गया था कि तमाम लाइन लॉसेस ठीक कर दिए जाएंगे। नेपरा रिपोर्ट बनाता है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बदतरीन लाइन लॉसेस हैं, किस जवाब पर इनका लाइसेंस दोबारा दिया जाएगा? वो कराची में मीडिया से मुखातिब थे। लूट मार का निजाम है, जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं
ان کے ذریعے سے چل رہا ہے کہ الیکٹرک نے ایک پورا ایک بالکل کارپوریٹکریسی بلکہ ہپوکریسی کا ایک نظام بنایا، اور وہ یہ ہے کہ چند لوگوں کو مراحت دے دو، مراحت یافتہ طبقہ انہوں نے اس بجلی کی تقسیم میں بھی پیدا کر دیا. اس لیے اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. ان کی مونوپولی ختم ہونی چاہیے، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. بجلی اگر جنریشن زیادہ ہے تو وہ بجلی پوری کی پوری کراچی کو دیجئے. ان کے معاہدے تو ایسے ہیں کہ لاس ہو تو عوام پہ جائے گا، پروفٹ ہو تو ان کا ہوگا. اس طرح سے ہمیں پیسا گیا ہے اور ساری حکومتیں اس میں شریک جرم نہیں ہیں. ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن میں ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے، جس طرح موبائل کمپنیاں ہوتی ہیں. کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے، عوام کو فائدہ ہوتا ہے. عوام کی بات کرتے ہیں. مہنگائی کی چکی میں وہ آلریڈی پسے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مشکلات میں کمی نہیں بلکہ مزید اضافہ ہی ہو رہا ہے، کیونکہ پنجاب میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی، جس کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلا 2650 روپے سے بڑھ کر 2750 روپے کا ہو گیا اور قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہوگا. فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 4700 روپے من ہو گئی ہے. تھیلے کی قیمت کی بات کریں تو وہ آئندہ دنوں میں مزید بڑھ جائے گا اور گندم امپورٹ کرنے کی اجازت بھی دی جائے. اس اقدام سے مافیا کی کمر توڑی جا سکتی ہے. اور ادھر عوام کا کہنا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور دوسری جانب وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی بنیادی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تنخواہ 2,04,000 سے زائد بڑھا دی گئی ہے. جی ہاں، عدالت عظمیٰ کے ججز کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا گیا، یہ تمام تر تفصیلات صدیق ساجد اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں. صدر مملکت نے سپریم کورٹ ججز سیلری آرڈر 2022 منسوخ کر کے تنخواہوں میں اضافے کا نیا آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے مطابق عدالت عظمیٰ کے ججز کی بنیادی تنخواہیں 20% بڑھا دی گئی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بنیادی تنخواہ میں 2,04,865 روپے اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ان کی ماہانہ آمدنی 12,29,189 ہو گئی ہے. اسی طرح عدالت عظمیٰ کے دیگر ججز کی بنیادی تنخواہ 1,93,527 روپے اضافے کے بعد 11,61,163 روپے ہو گئی ہے. وزارت قانون کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان پہلے 10,24,324 روپے تنخواہ لیتے تھے. عدالت عظمیٰ کے دوسرے ججز کی ماہانہ آمدنی 9,67,636 روپے تھی. تاہم دیگر مراد کے ساتھ چیف جسٹس کی رننگ تنخواہ 15 لاکھ ماہانہ اور سپریم کورٹ کے دوسرے جج صاحبان کی مجموعی سیلری 14 لاکھ سے زائد تھی. وفاقی سیکرٹری قانون راجہ نعیم کے مطابق ججز کی تنخواہوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی، بلکہ ججز کی بنیادی تنخواہ میں 20% اضافہ کیا گیا ہے. موسم کی بات کرتے ہیں. پنجاب کے کئی شہروں میں مانسون کی پہلی بارش سے موسم تو اچھا ہو گیا ہے، لیکن ندی نالے بپھرنے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. مستعدات بارش سے درجنوں فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے ہیں، جبکہ متعدد علاقوں میں بجلی بھی بند ہو گئی ہے. بالکل ایسے، اور مزید بارشوں کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. مزید کیا کچھ کیا گیا ہے رپورٹ میں دیکھیے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں مانسون کے بادلوں کی گھن گرج اور بارش کی چھما چھم. جہلم، سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، شکرگڑھ اور پسرور میں جل تھل ایک ہو گیا. موسلا دھار بارش سے جہلم شہر کی اہم شاہراہیں تالاب میں تبدیل ہو گئیں. ندی نالے بپھرنے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ظفروال کے محلہ مصطفیٰ آباد میں سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. موسلا دھار بارش سے کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. متعدد علاقوں میں فیڈرز ٹرپ ہونے کے باعث بجلی معطل ہو گئی. پی ڈی ایم نے مانسون کی بارشوں کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار اور بالائی وسطی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے. تو جہاں ایک جانب بارشیں ہو رہی ہیں، وہیں دوسری جانب حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں. کرک کی اگر بات کریں تو وہاں کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش اور شدید آندھی سے حادثات رونما ہوئے ہیں. تخت نصرت کے علاقے شادی خیل بانڈا میں چھتیں اور دیواریں گر گئی اور ملبے تلے دب کر ایک خاتون جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو کی جانب سے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ زخمیوں کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے. کرک کے مختلف علاقے بتائے جا رہے ہیں جہاں پر موسلا دھار بارش اور شدید آندھی سے حادثات بھی رونما ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں.
बारिशों की वजह से कुछ खदशात का भी खतरा है। जैसे भारत की बात करें तो भारत दरियाए सतलुज में पानी छोड़ सकता है और सैलाब का खदशा पैदा हो जाएगा। इससे अलर्ट इस हवाले से जारी कर दिया गया है। पीटीएमए की जानिब से दरियाओं के करीब आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की तमाम तरह हिदायत भी कर दी गई हैं। बिल्कुल, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, जेहलुम, अटक, चकवाल में कल आंधी और बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है। नीजी खान के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर 6 से 8 जुलाई के दौरान सैलाब का खतरा बताया जा रहा है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर के सर्विस अस्पताल में ज़ेर इलाज निगलेरिया का 30 साला मरीज जान की बाजी हार गया। मुस्तफ़ा शफीक को 4 रोज़ कबल सर में शदीद दर्द के बाद सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जी हाँ, अस्पताल इंतजामिया ये बता रही है कि प्राइवेट लेबॉर्ट्री में निगलेरिया का टेस्ट मुस्बत आने पर इलाज मौलजा जारी था। मुस्तफ़ा शफीक बॉडी बिल्डर था और 4 रोज़ कबल स्विमिंग के दौरान सर में दर्द होने से सर्विसेज अस्पताल उसे लाया गया था। निगलेरिया का जरसूमा मुस्तफ़ा शफीक के अंदर स्विमिंग के दौरान दाखिल हुआ। तिबी माहिरीन ये बता रहे हैं कि निगलेरिया साफ पानी में अफजाइश पाता है। पानी में निगलेरिया का होना तशवीशनाक है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की बढ़ती तादाद ने खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस सैंपल्स की तादाद 11 हो गई है और पेशावर के माहौलियाती नमूने से मिलने वाले पोलियो वायरस की सैंपल्स की तादाद 4 हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में सामने आने वाले 5 माहौलियाती नमूने अफगानिस्तान के जीनियाती नमूनों से मुश्तबा हैं और पाकिस्तान में रवां बरस अब तक बनू में पुलिस का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। आपको बताएं कि 9 मई की शरअंगेज़ी में मुलव्विस एक और इंतहाई मतलूब शरपसंद हैदर महमूद गिरफ्तार कर लिया गया और शरपसंद के मामू का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। बिल्कुल, भांजे की 9 मई की शरअंगेज़ी में मुलव्विस होने पर उन्होंने इजहार मजम्मत कर दी है। वो कहते हैं कि GHQ पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है। आइए उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। राजा शाहिद महमूद का भांजा और वो अडयाला रोड से चर्च के सामने से उसको गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी की FIR दी। GHQ पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, ये हम चीज़ बिल्कुल न कबूल कर सकते हैं तो न कबूल करेंगे। जमातें सारी एक साइड पे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी आर्मी के सामने। पाक आर्मी है तो हम हैं, पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है। क्या 9 मई को नहीं बोला था कि कैंट पे हम जाके अपनी ताकत दिखाओ? ये साबित आप क्या करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो कि पाक आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाएं? ये चीज़ें हमें काबिल कबूल नहीं। खबर आपको देते हैं कि मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी। नैब को इंक्वायरी के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार मिल गया है। कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। बिल्कुल, नैब तफ्तीश में पेश न होने वाले मुलजिम के वारंट जारी होंगे और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से मजीद जान लेते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद नए ऑर्डिनेंस के तहत नैब मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 रोज से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। जबकि ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद चेयरमैन नैब को अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इजाजत होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब के मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी, जबकि वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। ज़राए का कहना है कि नए कानून में नैब के हाथ बांध दिए गए थे, जिसकी बुनियाद पर कानून में 6 तरमीम करके ऑर्डिनेंस जारी किया गया और इसके साथ ही नैब को इंक्वायरी पर मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। कायम मकाम सदर की जानिब से तरमीम से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया। ज़राए के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस की वजह से कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया। तहरीक इंसाफ के सरबराह समेत जो भी नैब तफ्तीश में पेश नहीं होगा उसके वारंट जारी होंगे। रावलपिंडी के इलाके कोहोटा में मुसल्लह शख्स की फायरिंग की CCTV फुटेज PNN न्यूज़ को मिल गई है। फुटेज में मुसल्लह शख्स को गाड़ी पर फायरिंग करते हुए बासानी देखा जा सकता है। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ और खातून समेत 3 अफराद इसमें जख्मी भी हुए थे। जी हाँ, ये मनाजिर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। CCTV फुटेज PNN न्यूज़ को मिल चुकी है और फुटेज में मुसल्लह शख्स को गाड़ी पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक और खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। रावलपिंडी का ये इलाका कोहोटा, जहाँ पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग की CCTV फुटेज PNN न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है।
اور راولپنڈی پیر بدھائی کے علاقہ خیابان سر سید میں نادرا کی گاڑی میں ڈکیتی کی واردات ہوئی. موٹر سائیکل سوار ڈاکو گاڑی کے عملے سے 6 موبائل فونز اور کیمرے چھین کر فرار ہو گئے. ڈکیتی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے اور فوٹیج میں 4 موٹر سائیکل سوار ملزمان کو نادرا کی گاڑی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا بھی جا سکتا ہے. پیر بدھائی کا علاقہ خیابان سر سید جہاں پہ نادرا کی گاڑی میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے جس کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ FIA لاہور زون کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے یونان کشتی حادثے میں ملوث 3 مزید انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا ہے. بالکل ایسے انسانی اسمگلرز کو کھاریاں اور پھالیا سے گرفتار کیا گیا. FIA کے مطابق انسانی اسمگلرز نے شہریوں کو بیرون ملک یورپ کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹورے. انسانی اسمگلرز پاکستان سے لیبیا اور لیبیا سے یونان بذریعہ کشتی بھجوانے میں ملوث تھے. ملزمان کے خلاف کارروائی متاثرین کے لواحقین کی نشاندہی پر کی گئی. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے یونان کشتی حادثے میں اب تک 87 مقدمات درج کیے. FIA کے گجرات سرکل نے اب تک 19 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کیا. ملزمان کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور دوسری جانب کسٹم انٹیلیجنس لاہور نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ کی تاریخ میں پہلی بار 6 ارب سے زائد ریونیو جمع کر لیا. بالکل. DG کسٹم انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن چودھری فیض احمد چدھر کی ہدایت پر ڈائریکٹر سائمہ شہزاد کی زیر قیادت ڈائریکٹوریٹ نے دستیاب وسائل کا مؤثر استعمال کیا. محکمہ ٹیم نے ٹیکس قوانین اور اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے. ترجمان کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر کی سربراہی میں انفورسمنٹ اور اینٹی اسمگلنگ ٹیموں نے ریکارڈ مالیت کا غیر قانونی سامان ضبط کیا. کسٹمز انٹیلیجنس لاہور کی نئی ٹیم نے مختلف مقامات پر 403 سے زائد غیر قانونی سامان ضبط کیے جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 37% زیادہ ہے.